بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کے پی کے ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور کے سلیبس میں جماعت ہفتہ مضمون تاریخ باب دوم کے دوسرے حصے کی طرف پڑھتے ہیں۔ باب کا نام ہے اسلامی تہذیب کا عروج، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے تاریخ بنو عباس۔ تاریخ بنو عباس کو جاننے سے پہلے ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹیں گے اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے تاریخ کو لے کر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد بنو عباس کے دور حکومت کے بیک گراؤنڈ کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ اس دور سے بخوبی آشنا ہو سکیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تھی 610 عیسوی میں، جب ان کی عمر 40 برس تھی۔ مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہجرت ہے وہ 622 عیسوی میں کی گئی، اور 622 سے 632 کا جو 10 سالہ دور ہے، اس سے پہلے 13 سالہ دور مکہ کا ہے، اور جو 10 سالہ یہ جو دور ہے 622 سے 632 عیسوی کا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں گزارا۔ اور ہجری کیلنڈر کا آغاز بھی، یعنی کہ قمری جو مہینے ہیں یا ہجری کیلنڈر جسے ہم کہتے ہیں، اس کا آغاز ہجرت سے ہوا، جب ہجرت کی گئی مدینہ کی طرف 622 عیسوی میں۔ 632 عیسوی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت شروع ہو جاتا ہے 632 سے 634 عیسوی کے درمیان، اور یہ تقریباً 2 سال 4 ماہ کا عرصہ بنتا ہے۔ اور خلافت راشدہ کا جو دور ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد 30 سالہ دور حکومت ہے ٹوٹل۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو دور ہے وہ ہے 634 سے 644 عیسوی تک، اور یہ 10 سال 6 ماہ کا عرصہ بنتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو دور ہے وہ آتا ہے 644 سے 655 عیسوی کے درمیان، جو کم و بیش 12 سال، یعنی کہ ایک آدھ مہینہ کم 12 سال بن جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو دور حکومت ہے وہ 655 سے لے کر 660 عیسوی کے درمیان ہے، اور یہ 4 سال 9 ماہ کا عرصہ بنتا ہے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا جو دور ہے وہ کوئی 5 سے 6 ماہ کا عرصہ بنتا ہے، 660 سے 661 عیسوی کے درمیان ہے۔ خلافت راشدہ کے دوران دارالخلافہ جو تھا مسلمانوں کا وہ مدینہ میں ہی تھا، اور حضرت رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تھے تو انہوں نے اپنا جو دارالخلافہ تھا، دارالحکومت تھا، وہ مدینہ سے کوفہ کی طرف شفٹ کر لیا تھا۔ تو اس کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں، جن میں جو اہم وجہ ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد انتشار، مسلمانوں میں جو مسائل ہیں، انتشار و پریشانی تھی، یہ ایک خاص وجہ تھی۔ جو 30 سالہ دور حکومت ہے خلافت راشدہ کا، اس کے بعد سن 661 عیسوی میں بنو امیہ کا جو بادشاہت کا یا ملوکیت کا جو دور ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ دور تقریباً 90 سال پر مشتمل ہے۔ اب آتے ہیں جی ہم خلافت عباسیہ کی طرف، اور خلافت عباسیہ کی تاریخ کو پڑھنے سے پہلے ہم کچھ تاریخی حقائق کا جائزہ لیں گے کہ اس کا آغاز کس طرح سے ہوا ہے۔ ویسے تو عباسی دور 500 سالہ تاریخ پر مبنی ہے، لیکن ہم آپ کے کورس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مکمل تاریخ کا جائزہ لیں تو اس میں کئی دن بھی لگ سکتے ہیں۔ عباسی خلافت کے قیام کی اگر بات کی جائے تو بنو امیہ کا اختتام کا جائزہ جو ہے اس کا بھی مطالعہ ضروری ہے، اس کو بھی دیکھ لینا ضروری ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ مروان کے 3 بیٹے تھے، عبدالعزیز، عبدالملک اور محمد۔ مروان دوم محمد کے بیٹے تھے، جنہوں نے سن 744 سے 750 تک 6 سالہ حکومت کی، اور یہ اموی سلطنت کے 14ویں اور آخری خلیفہ تھے۔ انہی پر اموی دور کا اختتام ہوتا ہے اور خلافت بنو عباس کے پاس چلی جاتی ہے۔ اس خلافت کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے نام پر پڑا، جن کے پڑپوتے محمد ابن علی نے اس مہم کا آغاز کیا کہ طاقت و خلافت بنو ہاشم کے پاس واپس آنی چاہیے۔ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا خاندان
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہی تھا، اور بنو عباس کا ماننا تھا کہ خلافت پر ان کا حق ہے۔ خلافت کے حصول کے لیے تحریک کا آغاز بہت پہلے سے ہو گیا تھا، لیکن قابل قدر کامیابی نہ مل سکی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت جو تھا سن 717 سے 720 کے درمیان، اسی دور میں تحریکیں شروع ہو چکی تھیں۔ تاریخ کے اوراق کو اگر اور بھی پلٹا جائے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، اور شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد لوگوں نے ان سے درخواست کی تھی کہ آپ خاندان نبوت کی سربراہی سنبھالیں، تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد لوگوں نے محمد بن حنفیہ سے درخواست کی، جس کو انہوں نے قبول کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حنفیہ نامی خاتون سے شادی کی تھی، تو یہ محمد بن حنفیہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہی بیٹے تھے۔ بہرحال یہ خاندان حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہی تھا، لیکن فاطمی نہیں بلکہ علوی خاندان، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ حنفیہ کی نسل سے۔ ان کی تحریک حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں شروع ہو گئی تھی۔ بعد میں محمد بن حنفیہ نے اپنے بیٹے ابو ہاشم عبداللہ کو اس تحریک کا سربراہ مقرر کیا، سن 126 ہجری میں تقریباً۔ ابو ہاشم عبداللہ نے اپنے آخری ایام میں تحریک کی سربراہی ابن عباس کے پوتے محمد ابن علی کو سربراہی سونپ دی۔ اس طرح سے سربراہی دوبارہ فاطمی خاندان میں آ گئی۔ پھر محمد ابن علی نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے ابراہیم کو اس تحریک کی سربراہی سونپی۔ اس دور میں ایران کے گورنر مسلم خراسانی نے اس تحریک کو جلا بخشی۔ اس وقت تحریک کے سربراہ ابراہیم تھے، جنہوں نے مسلم خراسانی کو حکم دیا کہ اموی سلطنت کے خاتمے میں بھرپور کردار ادا کیا جائے۔ یہ بات اموی سلطنت کے 14ویں اور آخری خلیفہ مروان دوم کے دور کی بات ہے، یعنی سن 744 سے 750 کی۔ اسی دشمنی میں خلیفہ مروان نے تحریک کے سربراہ ابراہیم کو قتل کروا دیا۔ ناظرین، پھر کیا تھا؟ ابراہیم کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ان کے بھائی ابو العباس الصفہ میدان میں آ گئے، اور پھر بنو امیہ کا زوال شروع ہو گیا، جو کہ ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ ابو العباس الصفہ بھرپور طاقت سے انہوں نے مقابلہ کیا اس کا، اور سن 750 میں آخری خلیفہ مروان دوم کو شام میں شکست دے کر بنو عباس کے پہلے عباسی خلیفہ مقرر ہو گئے۔ عباسی خلفاء نہ صرف سیاسی لحاظ سے دنیا اسلام کے حاکم تھے، بلکہ ان کو ایک روحانی حیثیت بھی حاصل تھی۔ تقدس و احترام کا یہ لبادہ عباسی خلفاء کے لیے مفید ثابت ہوا۔ عوام ان کو حقیقی اور جائز خلیفہ تسلیم کرتے تھے۔ بنو امیہ کی طرح بنو عباس بھی اکثر اوقات اپنی زندگی میں ہی اپنا جانشین مقرر کر دیتے تھے۔ عباسی جو خلافت ہے، اس سے پہلے وزیر کا کوئی عہدہ نہیں ہوا کرتا تھا، یہ عہدہ عباسیوں نے متعارف کرایا تھا، اور زیادہ تر یہ عہدہ اجمیوں کو ہی دیا جاتا تھا۔ خلیفہ کے بعد یہ سب سے طاقتور عہدہ تصور کیا جاتا تھا۔ اس عہدے پر غیر عرب یعنی کہ اجمی جسے ہم کہتے ہیں، وہی فائز ہوتے تھے۔ عباسی دور کا شجر نسب اگر دیکھا جائے اور ان کی حکومت دیکھی جائے تو ان کی جو دور ہے دورانیہ کافی طویل ہے، 750 سے 1258 تک 508 سال بنتے ہیں یہ، اور تاریخ دان ان کے دور کو عہد کو کوئی 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ عہد عروج کے بارے میں کہا جاتا ہے 750 سے 861 111 سال کا دور۔ عہد زوال ان کا 861 سے 944 83 سال کا دور۔ عہد محکومی 944 سے 1152 208 سال کا دور، اور عہد خود مختاری کا جو دور ہے وہ 1152 سے 1258 کوئی 106 سالہ دور ہے۔
اب اگر عہد عروج کی ہم بات کریں، یعنی کہ 750 سے 861 تک 111 سالہ دور ہے، تو یہ کہانی پہلے 10 عباسی خلفاء کی ہے۔ اس میں عباسی سلطنت اپنے نقطۂ عروج پر تھی۔ ان میں سب سے پہلے عبداللہ المعروف العباس الصفاح شامل ہیں، جو کہ اس ملوکیت کا پہلا بادشاہ اور بانی تھا۔ اس کے بعد اس کا بھائی ابو جعفر المعروف المنصور، پھر ان کا بیٹا محمد مہدی، پھر ان کا بیٹا محمد ہادی، پھر ان کا بھائی ہارون الرشید، جو کہ بہت مشہور ہوئے، اور ان کا دور بنو عباس کا بہترین دور، گولڈن پیریڈ تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن بعد میں ان کی وفات کے بعد امین الرشید اور مامون الرشید میں لڑائی ہو گئی، جس کے نتیجے میں امین الرشید مارا گیا اور مامون الرشید خلیفہ بن گیا۔ یہ مامون الرشید ہی کا دور تھا جب حلق قرآن والا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ نیز مامون الرشید ہی تھا جس نے امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے تھے اور امام مالک کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد اس کا بیٹا معتصم باللہ آیا، جس نے رومیوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ادوار میں اسلام اور قرآن کو جتنا بھی کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہو، لیکن مسلم حکمرانی رومیوں کے مقابلے میں مستحکم رہی تھی۔ عہد زوال کی بات کریں تو جو عباسی ہیں، ان کا جو دور حکومت ہے وہ 1258 میں منگول فاتح علی کوہان کے حملے کے ذریعے ہو گیا تھا۔ تاہم خلیفہ کی حیثیت سے ان کی حیثیت پھر بھی برقرار رہی، اور مملوک سلطان ملک ظاہر بیبرس نے خاندان عباسی کے ایک شہزادے ابو القاسم احمد کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کا نام اور خطبہ پڑھا اور سکہ بھی رائج کیا۔ البتہ عہد زوال جو ہے 861 سے 944 یعنی 83 سال ہیں۔ اس دور میں عباسی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ اس میں 11 خلیفہ یعنی 11 بادشاہ گزرے۔ اس زوال کے بعد ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ بنو عباس کو محکومیت کا سامنا کرنا پڑا تھا، جو کہ 200 سال سے زائد قائم رہا تھا۔ لیکن اس دوران بھی بنو عباس کے خلفاء کی تاج پوشی چلتی رہتی تھی، کیونکہ عوام بنو عباس کے علاوہ دوسرے حکمرانوں کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے تھے۔ لہٰذا اس دور محکومی کے بعد دور خود مختاری آیا، جس میں دوبارہ سے بغداد کا علاقہ بنو عباس کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ بنو عباس کا عروج ہو یا زوال، ان کا دارالحکومت مستقل طور پر بغداد ہی رہا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور کے دوران مسلمانوں کا دارالخلافہ مدینہ میں ہی تھا۔ البتہ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس دارالخلافے کو مدینہ سے کوفہ شفٹ کرا دیا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور کے بعد دور بنو امیہ میں دارالخلافہ شام کے شہر دمشق میں تھا۔ جب عباسی دور کا آغاز ہوا تو بنو عباس کا دارالخلافہ دمشق کی بجائے کوفہ تھا، لیکن بعد میں دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور بنے تو انہوں نے دریائے دجلہ کے کنارے ایک نیا شہر آباد کیا۔ تو یہ شہر کون سا تھا؟ بغداد۔ تو کیوں کیا؟ اپنے انتظامی امور کو منظم کرنے کے لیے، حکمرانی کو مضبوط کرنے کے لیے، اندرونی خطرات کو کم کرنے کے لیے یہ کام دوسرے خلیفہ نے کیا، اور ایک نیا دارالحکومت بنا، اور بعد میں یہ ایک علمی مرکز بھی رہا۔ عباسی دور حکومت میں غیر عربوں کو بہت عزت سے نوازا گیا، کئی عہدے دیے جاتے تھے ان کو، خصوصاً وزیر کا جو عہدہ تھا وہ متعارف کرایا گیا، اور اس وقت کا یہ طاقتور ترین عہدہ تصور کیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے وزیر کا عہدہ جو ہے وہ نہیں ہوا کرتا تھا، اور یہ خصوصاً اجمیوں کے لیے نکالا گیا، اور یہ تقریباً تمام خلفاء میں ہی یہ رائج رہا۔ اور اس کے علاوہ ترکوں کو بھی اعلیٰ عہدے دیے گئے، وہ بھی غیر عرب تھے، ان کو بھی مواقع ملے۔ تو کافی زیادہ، یعنی کہ مامون الرشید کے دور میں بھی اور ہارون الرشید کے دور میں بھی خلیفہ کے جو بھائی تھے مامون الرشید کے، معتصم، ترکوں کی حمایت سے ہی یہ خلیفہ بنے تھے۔ تو بعد میں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنا جو دارالخلافہ تھا وہ بھی بغداد سے سامرا منتقل کر دیا تھا۔ یہ 836 کی بات ہے۔ اس وقت سے سامرا کا دور شروع ہوا جو 892 تک برقرار رہا۔
سائنس کے شعبے میں عباسیوں کی نمایاں خدمات ہیں، خصوصاً علم و ادب اور تہذیب و ثقافت کے حوالے سے دور بنو عباس انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ان سے پہلے خلافت راشدہ اور خلافت بنو امیہ کے زمانے میں زیادہ تر توجہ فتوحات اور سلطنت کے انتظامی امور کی طرف تھی، لیکن خلافت عباسیہ میں خلفاء کی توجہ جہاں سلطنت کے نظام عدل کی طرف تھی، وہاں علم و ادب خصوصاً سائنسی علوم کی ترویج و اشاعت کی طرف بہت زیادہ تھی۔ ہارون الرشید اور مامون الرشید کا دور خلافت اس کی نمایاں مثال ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ علم و ادب کی ترقی کا آغاز دور بنو امیہ میں ہوا اور اس کا نقطہ عروج خلافت عباسیہ میں ہوا۔ علم و ادب کی وسعت اور انسانی اقدار کی افاقیت و ہمہ گیری خلافت بنو عباس کا امتیاز و خصوصیت ٹھہری۔ مولانا عبید اللہ سندھی بیان کرتے ہیں کہ اس دور کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ عباسیوں نے ایران اور عجمیوں کو اپنے ساتھ ملا کر اسلام کے بین الاقوامی غلبے کے لیے عالمی نظام بنایا۔ چنانچہ اس دور میں عرب اور غیر عرب مسلمان مل کر حکومت کرتے رہے۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید کے دور میں مذہبی اور سیاسی معاملات چاہے جیسے بھی رہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ علمی لحاظ سے ایک انقلابی دور تھا۔ جو بنیادیں ہارون الرشید نے ڈالی تھیں، مامون الرشید نے ان پر ایک عالیشان عمارت کھڑی کر دی۔ اس کے دور میں بیت الحکمت کو توسیع دے کر ایک عظیم سائنسی مرکز بنا دیا گیا۔ اس انقلاب میں سب سے نمایاں کام تھا ترجمے کا۔ مامون الرشید نے کیسری روم کو خط لکھا کہ ارسطو کی جتنی کتابیں بھی دستیاب ہیں انہیں بغداد بھیجا جائے۔ پھر ارسطو ہی نہیں بلکہ قدیم یونانی علوم کی اور بھی بہت سی کتابیں بغداد آئیں۔ ان کی کتابوں کے عربی زبان میں ترجمے ہوئے۔ اس زمانے میں صرف عربی ہی نہیں بلکہ یونانی، لاطینی، فارسی اور دوسری زبانوں میں بھی ترجمے ہوئے۔ علامہ شبلی نعمانی کی کتاب المامون کے مطابق اس دور میں بیت الحکمت ترجمہ کرنے والوں کا گڑھ تھا۔ حسین بن اسحاق، محمد بن موسیٰ الخوارزمی اور یعقوب کندی جیسے ماہرین یہاں اہم عہدوں پر فائز تھے۔ علم ریاضی، علم نجوم، علم فلکیات اور طب کے تراجم کئی سالوں تک ہوتے رہے۔ عباسی دور حکومت میں مسلمان سائنسدانوں کی ہم بات کریں تو 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی نے کئی ایسے مسلمان سائنسدان دیکھے جنہوں نے علمی سطح پر علوم میں اپنا نام بنایا۔ اس وقت کے جو نامور سائنسدان تھے ان میں الرازی، ابن سینا، الخوارزمی، البیرونی اور جابر بن حیان شامل ہیں۔ ابو بکر محمد الرازی کا جو دور ہے وہ 854 سے لے کر 935 عیسوی تک ہے، اور ابو بکر محمد الرازی موجودہ تہران میں رے کے مقام پر پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے طب سیکھنے سے پہلے فلسفہ، کیمسٹری، ریاضیات، فلکیات، منطق، ادبیات اور موسیقی کی تعلیم حاصل کی۔ ان کو اپنے زمانے کا امام الطب کا لقب دیا گیا۔ رازی دنیا طب کے وہ پہلے جراح یا سرجن ہیں جنہوں نے زخم کا منہ کھولنے کی ترکیب اور اس گھاؤ کو بھرنے یعنی اس کا علاج دریافت کیا۔ ان کی 21 کتابیں کیمیا سے متعلق ہیں۔ کثرت مطالعہ سے ان کی بینائی بھی جاتی رہی۔ انہوں نے مثانہ اور گردہ میں پتھری پر بھی کتاب لکھی۔ انہوں نے دنیا کے سامنے کئی کیمیائی راز افشاں کیے۔ وہ نسخوں کے رازوں کو پوشیدہ رکھنا بخل اور بددیانتی تصور کرتے تھے۔ ان کی کتاب المنصوری 10 جلدوں پر مشتمل ہے جس کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ انہیں بابائے امراض اطفال کا خطاب بھی دیا گیا۔ وہ چیچک اور خسرہ پر بھی کتاب لکھ چکے ہیں۔ ابن سینا کا جو دور ہے وہ 980 سے 1037 تک ہے۔ ابن سینا یا ابو علی سینا حالیہ ازبکستان کے ایک گاؤں میں 980 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ایک خوشحال گھرانے میں انہوں نے نشو و نما پائی۔ آپ کے والد اس خطے کے ایک مشہور گورنر اور اسکالر تھے۔ 10 سال کی عمر میں ہی انہوں نے قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا تھا۔ اس کے فوری بعد انہوں نے ارسطو کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ 16 سال کی عمر میں طب کی جانب ان کا میلان ہوا۔ محض 2 سال کی قلیل مدت میں وہ ایک معالج بن گئے۔ ریاضیات کے ایک مجرب عالم ہونے کی وجہ سے ادبیات کو سمجھنا ان کے لیے بہت دشوار نہیں تھا۔
1025 میں شائع اپنے شاہکار کتاب القانون فی الطب میں ابن سینا نے یہ تجویز پیش کی کہ متعدی بیماریوں کے تیزی سے پھیلنے انفیکشن کو روکنے کے لیے کم از کم 40 دن کا قرنطینہ ضروری ہے، جس میں مشتبہ مریض کو آبادی سے دور کسی جگہ رکھا جائے تاکہ اگر اس میں کسی قسم کی کوئی بیماری ہو تو وہ کسی دوسرے کو متاثر نہ کر سکے۔ ایسے کہا جاتا ہے کہ ابن سینا کی لکھی ہوئی 450 کتب میں سے 240 کے قریب کتب محفوظ ہیں، جن میں سے تقریباً 40 تصنیفات طب سے متعلق ہیں۔ القانون فی الطب کے علاوہ ان کی دوسری کتاب کتاب الشفا ہے، جو ایک آدمی کی لکھی ہوئی سب سے بڑی انسائکلوپیڈیا سمجھی جاتی ہے۔ یہ کتاب سائنس، مذہب اور فلسفے جیسے موضوعات پر ایک عظیم شاہکار ہے۔ ابن سینا کی ذہانت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ انہوں نے جیومیٹری، منطق اور فلسفے اور طب جیسے علوم سے پہلے ہی قرآنی، اسلامی اور سائنسی علوم حاصل کر لیے تھے۔ انہوں نے پیشاب کے نمونے میں شوگر کی شرح کی پیمائش کر کے ذیابیطس کی تشخیص کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ بہت سارے شعبوں میں مہارت کی وجہ سے ابن سینا کو جدید طب کا بانی کہا جاتا ہے۔ الخوارزمی کا دور سن 750 سے 825 کے درمیان ہے۔ ریاضی دان محمد ابن موسیٰ الخوارزمی ایک فارسی ریاضی دان، ماہر فلکیات، نجومی، جغرافیہ دان اور بغداد کے بیت الحکمت سے منسلک ایک اسکالر بھی تھے۔ اس دور میں بیت الحکمت سائنسی تحقیق و تعلیم کا ایک معروف مرکز تھا۔ الخوارزمی ان پڑھے لکھے افراد میں شامل تھے جنہیں بیت الحکمت میں خلیفہ مامون کی رہنمائی میں کام کرنے کا موقع ملا، جو خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے تھے۔ الخوارزمی نے 9ویں صدی عیسوی کے آغاز میں کتاب الجبر کے عنوان سے ایک عربی زبان میں کتاب لکھی۔ یہ کتاب ریاضی کے ذیلی شعبہ الجبر کے موضوع پر تھی۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، الخوارزمی کا تعلق وسطی ایشیائی ملک ازبکستان کے ایک صوبے خوارزم سے تھا۔ ان کی زندگی کے بارے میں ہمارے پاس بہت کم معلومات ہیں، لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ وہ 9ویں صدی کے آغاز میں بغداد آئے، جہاں پر خلافت عباسی کی حکمرانی تھی۔ وہ خلیفہ مامون کے لیے کام کرتے تھے۔ انہوں نے ریاضی میں صفر کے استعمال کو واضح کیا اور اشاریہ نظام پر کام کیا۔ انہیں بابائے الجبرا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے الجبرا اور الگوریدم متعارف کروائے۔ ابو ریحان محمد ابن احمد البیرونی، ان کی پیدائش 5 ستمبر سن 973 کو خوارزم کے تاریخی شہر بیرون میں ہوئی اور اسی نسبت سے البیرونی کہلائے۔ البیرونی بو علی سینا کے ہم عصر تھے۔ بو علی سینا بالعموم فلسفہ ارسطو کے مقلد تھے، لیکن البیرونی پوری آزادی سے ارسطو کی غلطیاں نکالتے تھے۔ بو علی سینا اور البیرونی کے درمیان اکثر علمی مباحثے ہوا کرتے تھے۔ البیرونی کو خوارزم ہی میں اہل ہند کے حالات معلوم کرنے اور ان کی زبان سنسکرت سیکھنے کا شوق ہوا۔ البیرونی نے 150 سے زائد کتب لکھی۔ انہوں نے محیط ارض نکالنے کا طریقہ وضع کیا اور متنبع کیا کہ زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے۔ البیرونی نے علم ریاضی، علمیت، تاریخ اور جغرافیہ میں عمدہ کتابیں لکھی۔ ان کی ہندوستان کے دورے پر مشتمل کتاب کتاب الہند ہندوستان کے فلسفے اور مذہب کا بہترین تجزیہ ہے۔ اس کے علاوہ طبیعیات، عمرانیات، فارمالوجی اور معدنیات پر بھی کتابیں انہوں نے لکھی۔ البیرونی کی پہلی تصنیف آثار الباقیہ ہے، جس میں دنیا کے مختلف اقوام و مذاہب کا ذکر ہے۔ البیرونی کی دوسری تصنیف قانون مسعودی ہے۔ یہ علم فلکیات و ریاضی کی بڑی اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام سلطان محمود غزنوی کے بیٹے سلطان مسعود کے نام پر ہے، جو 1030 میں شائع ہوئی۔ جابر بن حیان کو بابائے کیمیا بھی کہا جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جابر بن حیان سب سے پہلا کیمیا دان تھا۔ جابر بن حیان سن 722 میں خراسان کے شہر طوس میں پیدا ہوئے
ان کے والد حیان کوفے سے یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ ان کے خاندان کا تعلق عرب سے تھا۔ جوان ہونے کے بعد جابر بن حیان مدینہ منورہ چلے گئے اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ یہ ان کی صحبت کا ہی اثر تھا کہ جابر بن حیان بعد میں سائنسدان بن گئے۔ سن 784 میں جب جابر بن حیان کی عمر 62 سال تھی تو مشہور عباسی خلیفہ ہارون الرشید بغداد میں تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے جابر بن حیان کی شہرت سنی تو انہیں بغداد ہی بلا لیا۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں فولاد، چمڑا رنگنے کے طریقے، دھاتوں کو صاف کرنے کے اور لوہے کو زنگ سے بچانے اور بالوں کو خضاب وغیرہ لگانے، اسی طریقے سے تیل صاف کرنے، کان کنی اور کپڑے کو واٹر پروف بنانے کے علاوہ تیزاب بنانے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ جابر بن حیان کی ایک اہم دریافت گندک کا تیزاب ہے۔ بچپن میں یتیم ہو جانے والے بچے نے بہت کچھ سیکھا اور بڑے مرتبے پر پہنچا۔ کیمیا کی تاریخ اسے فراموش نہیں کر سکتی۔ مغرب نے اس سے بہت کچھ سیکھا۔ 95 سال کی عمر میں اس عظیم سائنسدان نے وفات پائی۔ فن تعمیر کی بات کرتے ہیں۔ خلافت عباسیہ کے عہد میں عباسی خلفاء کی تعمیراتی سرگرمیوں میں سب سے اہم بڑے اور نئے شہروں کی تعمیر تھی۔ یعنی ایک شہروں کو تعمیر کرنے کا ایک نیا رواج ڈالا عباسی دور میں، اور اس کے علاوہ انہوں نے مساجد بھی تعمیر کی، انہوں نے قلعے بھی تعمیر کیے۔ اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے قلعے تھے، کون سی مساجد تھیں، اور جو شہروں میں سب سے پہلے المنصور نے تعمیر کیا وہ تھا بغداد کا شہر، تو جسے بعد میں انہوں نے دارالخلافہ بنا دیا تھا۔ 2.7 کلومیٹر کے بغداد کے چاروں اطراف میں اینٹوں کی دیوار تعمیر کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اور شہر بھی تعمیر کیے گئے۔ بہرحال جب ہلاکو خان حملہ آور ہوا تھا 1258 میں بغداد پر، تو یہ جو سیکیورٹی کے مقاصد کے لیے جو دیوار کھڑی کی گئی تھی بغداد شہر کے اطراف میں، تو اس کی وجہ سے کئی دنوں تک ہلاکو خان کا لشکر بغداد کے شہر کے باہر رکا ہوا تھا، وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک اور شہر الرفیقہ تھا جسے خلیفہ منصور نے تعمیر کروایا تھا۔ اس شہر کی حفاظت کے لیے بھی چاروں طرف دیوار تعمیر کروائی گئی تھی جو تقریباً 5 کلومیٹر تھی۔ اسی طرح سامرا شہر تعمیر کیا گیا، اور یہ جو شہر ہے یہ تعمیر کیا گیا تھا معتصم کے دور میں، اور معتصم کون تھے؟ یہ خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے تھے، اور سامرا شہر بغداد سے 125 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ یہ شہر مختصر عرصے کے لیے دارالخلافہ بھی رہا عباسی دور کا 9ویں صدی عیسوی میں۔ شہروں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اس عہد میں عالیشان مساجد بھی تعمیر کی گئیں۔ خلیفہ المتوکل نے سامرا میں ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کروائی جس کا رقبہ 41 ایکڑ تھا۔ کئی صدیوں تک یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد رہی۔ عباسی فن تعمیر کا ایک اور شاہکار ابن طالون مسجد قاہرہ ہے۔ اس مسجد کی تعمیر ابن طالون نے کروائی تھی جو مصر اور شام کے گورنر رہے۔ یہ 869 کی بات ہے۔ اس کے علاوہ حیدر کا عباسی محل کربلا سے تقریباً 50 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ یہ ایک بڑا مستطیل قلعہ ہے جسے 775 میں ایک منفرد دفاعی طرز پر تعمیر کیا گیا تھا۔ ویڈیو کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، اور آخری ٹاپک ہے آج کا، خلافت عباسیہ کا زوال یا خاتمہ۔ اس خلافت نے 37 خلفاء دیکھے۔ بلا شبہ تاریخ کی کتابیں خلافت عباسیہ کے کارناموں سے بری پڑی ہیں، لیکن تاریخ کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ تاریخ کو صرف فتوحات سے غرض ہوتی ہے، تاریخ جواز یا عذر قبول نہیں کرتی۔ خلافت عباسیہ کا خاتمہ مسلم امہ کے لیے ایک المیہ سے کم نہیں، اور یوں 37ویں عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کے ساتھ ہی نہ صرف عباسی خلافت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، بلکہ مسلمانوں کو اس کے ساتھ ساتھ سقوط بغداد کا زخم بھی اپنے سینے پر سہنا پڑا۔ ایک وقت تھا جب دنیا کے چپے چپے سے علم و فضل کے پیاسے جوک در جوک بغداد کا رخ کرتے۔ سن 775 سے لے کر 932 عیسوی تک بغداد آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا شہر تصور کیا جاتا تھا۔
اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کا 16 سالہ دور خلافت زیادہ تر عیش و عشرت، غفلت اور غیر ضروری سرگرمیوں میں گزرا۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا؟ انہیں منگول یلغار کی کانوں کان خبر تک نہ ہوئی، اور تو اور ان کا ایک با اعتماد وزیر ابن القمی ان کے پہلو میں بیٹھ کر منگولوں سے خط و کتابت کرتا رہا اور انہیں بغداد پر حملے کی ترغیب دیتا رہا۔ 10 فروری 1258 کو 13 دن کے محاصرے کے بعد عباسی خلیفہ کو ہلاکو خان کی فوجوں کے سامنے شہر کے دروازے کھولنا پڑے۔ خلیفہ مستعصم کو ہلاکو خان کی فوج نے گرفتار کر کے چند دن قید تنہائی میں بھوکا پیاسا رکھا، جبکہ باقی اشرافیہ اور رعایا کے ساتھ ہلاکو خان نے وہی سلوک کیا جو ہلاکو خان کا دادا چنگیز خان دشمنوں کے ساتھ کرتا رہا تھا۔ چند دن کے بعد جب بھوکے پیاسے خلیفہ مستعصم کو ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا تو تھوڑی ہی دیر بعد اس کے سامنے دسترخوان سے ڈھکا ایک ٹرے لایا گیا۔ کئی دن کے بھوکے خلیفہ نے جب بے ساختہ دسترخوان اٹھایا تو دیکھا کہ کھانے کے برتن ہیرے اور جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ ہلاکو نے خلیفہ کو مخاطب کر کے کہا کہ کھاؤ۔ اس پر خلیفہ بولا، یہ ہیرے بھلا میں کیسے کھاؤں؟ اس موقع پر ہلاکو خان کے تاریخی الفاظ تھے کہ اگر تم ان ہیروں کی جگہ اپنی فوج کے لیے ہتھیار بنا لیتے تو ہم شاید بغداد میں کبھی بھی داخل نہ ہو سکتے۔ خلیفہ نے دھیمی آواز میں کہا، شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ ہلاکو نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے خلیفہ کی طرف نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اب تمہارے ساتھ جو میں کروں گا وہ بھی اللہ کی مرضی ہوگی۔ کہتے ہیں اس کے بعد ہلاکو خان نے خلیفہ مستعصم کو نمدوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر تیز رفتار گھوڑے دوڑا دیے تھے۔ اس طرح سے مسلمانوں کا سنہری دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ منگولوں نے بغداد کی ہر عمارت تباہ کر دی، مشہور بیت الحکمہ اور عظیم لائبریری بھی مکمل تباہ کر دی۔ ہزاروں مسودات جلا دیے گئے اور دریا میں بہا دیے گئے، جس سے دریا کا پانی بھی سیاہ ہو گیا تھا۔ ہلاکو نے انسانی کھوپڑیوں کا مینار بنا لیا، لاکھوں شہریوں کو قتل کرایا اور ان کی لاشیں دریائے دجلہ میں بہائیں، جس سے ندی کا پانی کئی دن تک سرخ رہا۔ اس سانحے کے لگ بھگ 3 سال بعد تک دنیائے اسلام میں کوئی اسلامی خلیفہ نہ رہا۔ بعد میں 1261 سے 1517 کے درمیان مصر میں ایک نئی خلافت رہی، یعنی کہ جو عباسی خلفاء تھے انہی کو مصر میں خلافت ملی، لیکن وہ ایک علامتی خلافت تصور کی جاتی تھی۔ اگر چیدہ جو زوال کے اسباب ہیں ان کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو ان میں مختلف گروہوں میں موجود اختلافات جو تھے انہوں نے شدت اختیار کر لی تھی۔ لسانی، سیاسی، علاقائی اختلافات جو تھے انہوں نے بھی خلافت کو کمزور کیا۔ سلطنت کا جو پھیلاؤ تھا وہ بہت دور دور تک تھا۔ عرب، فارسی، شامی، بربری، عیسائی، یہودی اور ترکی اختلافات جو تھے وہ شدت اختیار کر گئے تھے، اور اس سے سازشیں جو تھیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں، تو اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ خلفاء اور امراء کی جو پرتعیش زندگی تھی اس سے بھی ان کے جو عسکری اقدار ہیں اس کو نقصان پہنچا۔ تو ابتدائی جو خلفاء تھے 10 جس میں زیادہ عروج ہوا تھا وہی سنہری دور تصور کیا جاتا ہے۔ اس وقت وسیع و عریض سلطنت تھی اور اس سلطنت کو بعد کے خلفاء نے کنٹرول نہ کیا۔ اس کے علاوہ جو خلفاء تھے بعد کے آنے والے وہ ذرا نااہل تھے، اسی لیے شاید یہ ان سے سلطنت کنٹرول نہ ہو سکی۔ عربوں کی بے اطمینانی بھی ایک وجہ تھی۔ کچھ خود مختار ریاستیں تھیں جو وجود میں آئی انتشار کی وجہ سے۔ ایرانیوں کا جو ان کی بیک بون تھی اس وقت، ان کا امور حکومت سے اخراج تھا۔ علویوں کی مخالفت بھی ایک وجہ تھی، اور دولت کی فراوانی جو کہ پرتعیش زندگی کی وجہ بن رہی تھی۔ مذہبی اختلافات اور اسلامی روح کا فقدان، ناقص نظام حکومت تو تھا ہی، اس کے علاوہ آخر میں پھر رئی سئی کسر جو تھی وہ تاتاری یلغار نے نکال دی
اور کچھ تو تھا پھر نصیر الدین توسا اور ابن القمی کی جو غداری تھی اس نے اس میں ایڈیشن کر دی۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی 600 سال کا عرصہ تھا مسلم حکمرانی کا جو اختتام پذیر ہوا تھا ہلاکو خان کے حملے کے بعد، لیکن اس سے پہلے دنیا میں مسلم حکمرانی کا عروج ہی عروج تھا۔ صرف اس خطے میں مسلم حکمرانی جو تھی وہ ختم ہو رہی تھی، اس میں زوال آ رہا تھا، لیکن دوسری طرف جو بر صغیر ہے، پاک و ہند یعنی ہمارا جو خطہ ہے، اس میں شہاب الدین غوری کی مدد سے مسلم حکمرانی کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب حکمرانی عربیوں سے اجمیوں میں تبدیل ہو رہی تھی۔ بر صغیر میں التمش جو کہ قطب الدین ایبک کا غلام تھا، اس نے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے ہلاکو خان کو بر صغیر میں تباہی برپا کرنے سے بچا لیا تھا۔ دوسری طرف مصر ہے جہاں مملوک یعنی غلام خاندان نے عین جالوت پر ہلاکو خان کو شکست دی تھی۔ یوں اللہ نے ان دو مملوک خاندانوں کی مدد سے مسلم حکمرانی کو مکمل طور پر زوال پذیر ہونے سے بچا لیا تھا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غلام خاندانوں کے بارے میں خوبصورت انداز میں اشعار لکھے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ بہرحال 1258 ایک بدقسمت سال تھا جس میں ان کی حکومت کا اختتام ہوا عباسی دور کا، اور 1258 میں یعنی کہ 3 سال کے وقفے کے بعد عباسیوں نے مصر میں اپنی خلافت دوبارہ قائم کی۔ ایک برائے نام ہی خلافت تھی، لیکن یہ تھا کہ ایک سلسلہ چل پڑا، اور مصر میں اصل طاقت تو مملوکوں کے پاس تھی ہی جو تمام حکومتی امور سنبھالتے تھے، لیکن خلفاء جو تھے عباسی ان کو بھی عزت اور اکرام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو بہرحال ان دونوں نے مل کر قاہرہ میں 1517 تک خلافت قائم رکھی۔ یہ 250 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے۔ بعد میں عثمانیوں نے آ کر پھر ان کو شکست دی تھی، اور وہاں پر بھی انہوں نے عثمانیوں نے اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔